محترم متولیان مساجد اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری اور دیگر برادران، کل شام کو چاند دیکھنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ کل پیر کا دن ہے، منڈے ہے۔ کل شام کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور چاند نظر آئے تو فوراً اطلاع دینی ہے مدراس کو۔ عبدالواحد صاحب کو آپ اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم سب کو بھیجیں گے۔ اگر یہاں کوئی دیکھے تو اس کی اطلاع بھی فوراً آپ کو دی جائے گی۔ چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا بھی ہے، اگر یاد ہو تو پڑھ لینا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ہلال خیر و برکہ ربی و ربک اللہ۔ ایسے دعا آئی ہے بعض حدیثوں میں، اس لیے دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سب کو زیادہ دیتا ہے۔ ہمارا ٹائم بہت قیمتی، رمضان کا ٹائم آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ ویسے ہی سمجھے رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سب بیکار کام جو کچھ ہے سب چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگیں، تلاوت میں لگیں، ذکر اذکار میں لگیں، ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو اجازت مل گئی ہے کہ رات کے 10 بجے تک پڑھ سکتے ہیں نماز، مسجدیں کھلی رکھ سکتی ہیں، تو تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تراویح جلدی جلدی پڑھ کے نہیں ختم کرنا۔ جو بھی امام صاحب ہوں گے، حافظ صاحب، ان سے کہنا کہ پورا ایک جز نہیں تو پرواہ نہیں، آدھا جز پڑھو پرواہ نہیں، آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ حافظ صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان میں عام طور پر مغرب کے بعد لوگ بھیڑ بھاڑ لگاتے ہیں، بازار جانا، وہ کرنا، ادھر کھانا ادھر کھانا۔ کھانا پینا سب بہت کم کر دینا رمضان میں، اتنا کم کر دینا کہ سب پیٹ بھرا نہ رہے، سجود سجدہ کرنا، رکوع کرنا سب آسان ہو۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے۔ دنیا 11 مہینے دنیا کمائے، اب 1 مہینہ تو آخرت کمانے کا ہے، اس لیے اس کو آپ خیال کیجئے۔ بیپار کا وقت بھی اگر آپ دکان 10 گھنٹے کھولتے تھے، کم کر دیجئے، 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ کھولیے، باقی 3-4 گھنٹہ آخرت کا بیپار کیجئے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ روزہ رکھیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ عورتوں کا اگر ماہواری ہے تو ایسی صورت میں ان سے روزہ معاف ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یہ سب مسئلے ہیں، رمضان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جو ہے آپ علماء سے پوچھ کر بھی معلوم کر لیں گے۔ سحری آخری وقت میں کرنا افضل ہے، یعنی سمجھو کہ 4:30 بجے اگر تمہارے ہاں صبح شادی کا وقت ہے تو 4:25 کو 4:20 کو ختم کرو۔ یہ نہیں کہ رات کے 10-12 بجے سحری کھا کے سو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ خیر و عافیت کی زندگی میں رہیں گے، اللہ کی مہربانی رہے گی، جبکہ وہ دیر سے سحری کریں اور جلدی افطار کریں۔ جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ کہ سورج غروب ہوا تو آپ کو چاہیے کہ افطار کر لیں، ٹائم اپنا ٹھیک کر لیں، گھڑی اپنی ٹھیک کر لیں۔ 1-2 منٹ پرواہ نہیں، 5 منٹ 7 منٹ دیر کر کے جو اذان ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، یہ لوگوں پر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ ناجائز ہے اس طرح دیر سے اذان دینا۔ تو ان باتوں کا خیال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے 2-4 پیسے کی حیثیت دی ہے، صدقہ خیرات بھی دیجئے، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں۔ پورے رمضان میں 20 روپیہ دیجئے خیرات، آپ اتنا ہی دے سکتے ہیں اتنا ہی دیجئے، زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ آپ کو برکت دے گا۔ تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ تراویح بھی جہاں تک ہو سکے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اگر نہیں پڑھ سکے تو گناہ نہیں ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی تراویح کی نماز مہینہ بھر پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ صاحب وہ تراویح بھی پڑھنے کی کوشش کریں. سنتوں کا آگے پیچھے کی سنتوں کا ضرور اہتمام کیجیے. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 رکعت، نہیں تو 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. اس طرح ایک دن میں تقریباً ہو جاتے ہیں 10 نہیں تو 12 رکعت. اتنی آپ تراویح یہ سنتیں پڑھیے. نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹائم نکال کے نفل نماز پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا بھی آپ خیال کیجیے. جتنی زیادہ عبادت کریں. عبادت ایک تو آپ کے پاس تلاوت ہے، نفل نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے. یہ ساری عبادتیں بدل بدل کر آپ کرتے رہیے. گھر والوں کو بھی تاکید کیجیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ثواب کمانے کی کوشش کریں. ان کو بھی، گھر والوں کو بھی ہدایت کیجیے. ایسے نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان قبول ہوگا، پھر برکت بھی ہوگی. رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا اثر بہت رہنا چاہیے. رمضان کے بعد بھی ایسی پابندی کرنی چاہیے. رمضان آ رہا ہے آپ سب کے لیے، انشاءاللہ یہ رمضان مبارک ہوگا. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں رمضان کے آنے کی، اور ان باتوں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان ساری باتوں کا خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.